गाड़ी अपनी मतलूबा मंजिल पर आकर रुक गई। बादिश खानज़ादा ने मुस्कुराकर अपने पहलू में बैठी मुस्कान को देखा। वो देखो, सामने नज़र उठाओ, जो वसी और इस जगह दिखाई दे रही है वही मेरा फार्म हाउस है। उसने मोहब्बत बाश निगाहों से देखते हुए सामने की तरफ इशारा किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर रुक कर पीछे की तरफ देखा। वो अभी तक गाड़ी में बैठी हुई थी। क्या हुआ, उतरना नहीं है? चलो भाई, किस सोच में पड़ गई हो? वो एकदम से जैसे होश में आई। अजीब सी सोचें उस पर हमला आवर हुई। यहाँ तो दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। उसने बाहर निकलते ही तशवीश से बादिश खानज़ादा की तरफ देखा तो उसका सवाल सुनकर हंस पड़ा। फार्म हाउस शहर से इतना दूर है, यहाँ कौन पाकर घर लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट बर्बाद करेगा? जाहिर है यहाँ आबादी नहीं होगी। चलो अब अंदर चलें, यहीं सारी तफ्तीश होगी तुम्हारी। तुम भी बिल्कुल पुलिस की तरह सवाल करती हो यार। उसने नरमी से कहकर उसका गाल थपथपाया और आगे बढ़ गया। वो वहीं ठहरी रह गई। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। क्या मैंने यहाँ आकर गलती का फैसला तो नहीं ले लिया? वो एक बार फिर से सोचने लगी। उसके चेहरे का रंग जर्दी माइल होने लगा। उसने फौरन से आंखें बंद की। क्या मैंने ठीक किया? क्या मोहब्बत में एतबार लाजिम होता है? पहली बार घर वालों से झूठ बोलकर आई हूँ, शायद इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा। बादिश की मोहब्बत पर मुझे शक नहीं करना चाहिए। उसके पूरे वजूद में खौफ की एक शदीद लहर दौड़ गई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उसने बादिश खानज़ादा की तरफ देखा, जो हाथ हिलाकर फार्म हाउस के दरवाजे के पास खड़ा उसे ही बुला रहा था। आ रही हूँ। उसने अपनी सारी सोचें अपने पैरों तले रौंद दी और अपने कदम आगे बढ़ा दिए कि वो बादिश खानज़ादा को किसी भी तरह नाराज़ नहीं करना चाहती थी। वो उसके हमरा चलकर अंदर दाखिल हुई। वो उसका हाथ थामे हुए था। बहुत खूबसूरत है ये। वो चारों ओर घूम कर देखे गई। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। वो उसके करीब आया और आगे बढ़कर उसके सर पर ठहरी चादर को तरफ इशारा किया। लेकिन तुम्हारी खूबसूरती में ये तुम्हारा पर्दा है। क्या कहते हैं इसे तुम्हारी ज़बान में? अबाया। ये रुकावट बन रहा है, इसे उतार दो। तुम बिल्कुल मलकाए हुस्न लगोगी। तुम्हारे हुस्न की राह में ये सबसे बड़ी रुकावट है। उसने उसके कान के करीब झुककर सरगोशी नुमा अंदाज में कहा। बादिश, मैं इसमें खुद को सिक्योर फील करती हूँ। मुस्कान हिचकिचाई थी। यहाँ कौन है मुस्कान? मैं हूँ बस। अब क्या मुझे भी तरसाओगी? क्या मैं अपनी मुस्कान को बिना हिजाब के नहीं देख सकता? इतना जुल्म तो ना करो मुझ पर। मुस्कान बेबस सी हुई थी, इसीलिए उसकी बात पर अमल कर बैठी। उसने उसी वक्त उसके सामने अबाया उतार कर पास रखी कुर्सी पर डाल दिया और दुपट्टा कांधे पर डालकर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। अब ठीक है। बादिश खानज़ादा ने अपना हाथ उठाकर खूब कहा और उसे लेकर फार्म हाउस के बेडरूम में चला आया। अगले ही लम्हे मुस्कान के चेहरे का रंग फिर से बदल गया। तुमने तो कहा था तुम्हारे दोस्त वगैरह सब आएंगे तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वो हैरान होकर अंदर आने से इनकारी हुई। वो रास्ते में ही हैं, आते ही होंगे। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? मुस्कान। वो दोबारा से उसकी तरफ पलटकर आया और उसके चेहरे पर छाई सोच की गहरी लकीरें पढ़ने लगा। अगले ही लम्हे उसने कहा तो मुस्कान को एकदम से जैसे शर्मिंदगी सी महसूस हुई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो उंगलियां मरोड़ने लगी और पलकें झुकाकर रह गई। तो फिर आओ ना, इधर आओ, बैठो मेरे पास। जब तक कोई नहीं आता हम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। माहौल भी रोमान परवर है और तुम मेरे पहलू में बैठी यूं शर्माओगी, घबराओगी तो मेरे दिल के सारे सांस बज उठेंगे। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे पलंग पर कांधों से थाम कर बिठाया। ये मैं क्या कर रही हूँ? क्या ये सब कुछ ठीक है? यहाँ कोई भी नहीं है और वो मर्द है। उसका इरादा बदल गया तो एकदम से उसने बादिश खानज़ादा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खुमारी छाई हुई थी। ये मुनासिब नहीं है, हमें बाहर जाकर बैठना चाहिए। वो उठकर बाहर जाने लगी तो एकदम से बादिश खानज़ादा के चेहरे का रंग उड़ा। तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं यहाँ रोमान परवर माहौल में तुम्हें लाया हूँ।
ताकि अपने दिल की बातें तुमसे कर सकूं। और तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं हवस का पुजारी हूँ जो तुम्हारे वजूद पर कब्जा करने की कोशिश करूँगा? तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती हो मुस्कान? वो अफसोस से कहते हुए पीछे हटने लगा। तो मुस्कान को लगा कि जैसे उसकी सारी दुनिया ही अंधेर हो गई हो। वो किसी तौर भी उसे नाराज़ नहीं करना चाहते थे, और आज तो बिल्कुल भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। वो वहीं जम कर बैठ गई। मैं भी तुम्हारे साथ हसीन लम्हात गुजारना चाहती हूँ। यह सुनकर बादिश खानज़ादा की आंखें भी मुस्कुरा दी, और वो उसके बराबर में बैठकर उसका हाथ थाम कर उसे गौर से देखने लगा। वो पजल सी होकर नज़रें झुका गई। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। उसने उसके बाल कान के पीछे किए और थोड़ा सा आगे होकर बालों की खुशबू को सांस के ज़रिए खींच कर अपने अंदर उतारा। मुस्कान उसकी इस अदा पर एक बार फिर से अलर्ट हो गई। थोड़ा सा फासला रखें, मुझे घबराहट हो रही है। ये कहकर खुद ही आगे की तरफ खिसक गई। अच्छा रुको, मैं एक ड्रिंक लाता हूँ। यहाँ हमारी एक फ्रीज रखी हुई है, वो मुझे बहुत पसंद है, तुम भी पियो ना। ये कहते साथ ही उसका हाथ छोड़कर बाहर की जानिब गया। तो मुस्कान ने एकदम से अपना रुका हुआ सांस खारिज किया। मैं क्या करूं? वो उठकर टहलने लगी। फिर कमरे की खिड़की के पास आकर बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखा, जहां ठाटे मारता समंदर मौजूद था। बादिश खानज़ादा एक अमीरज़ादा था और उसे अपनी अमारत की एक झलक दिखाने के लिए ही यहाँ लाया था। मुझे क्या करना चाहिए? बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाऊं? उसकी आंखों में आंसुओं की नमी बाकायदा तौर पर दिखाई देने लगी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखकर बेकाबू होती धड़कन को रिदम पर लाने की कोशिश की। क्या सोच रही हो जाने मन? अचानक से उसे अपने बहुत करीब से ये आवाज़ महसूस हुई, तो वो डर कर उछल पड़ी और एकदम से उसके पीछे खड़े उसके बिल्कुल करीब बादिश खानज़ादा के सीने से जा लगी। वो दोनों इस वक्त बेहद करीब थे। इधर बैठ जाओ। उसने उसकी तरफ ड्रिंक बढ़ाया। ये लो, पियो, गर्मी बहुत है। खाना पकाने का भी मैंने कुक को कह दिया है। ये सुनते ही मुस्कान के हवास बहाल हुए कि यहाँ कुक मौजूद है, लेकिन उसने बादिश खानज़ादा की नाराज़गी का ख्याल से पूछने से गुरेज किया और उसके हाथ से ग्लास लेकर ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, और फिर लबों से उसने वो ग्लास लगा लिया। एक ही सांस में वो सारा ड्रिंक पी गई और बादिश को ग्लास पकड़ाया। तुम्हें क्या हो गया है? इतना जल्दी क्यों पी लिया? वो हैरान हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं। हम बाहर समंदर के पास कब चलेंगे? वो पूछने लगी। चलते हैं ना, इतनी भी जल्दी क्या है? उसके बेहद करीब गया। मुस्कान की आंखें उबल पड़ी। दूर हो जाओ बादिश। वो अपने हाथों से उसे दूर हटाने लगी, लेकिन उसका जहन एकदम से जैसे जलजलों की जद में था। पूरा घर घूमने लगा। बादिश, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरा सर चकरा रहा है। मुस्कान को बादिश एक की जगह चार नजर आने लगा। होता है जाने मन, जब ऐसे मशरूब पियो तो ऐसा होता है। मेरी मोहब्बत का नशा है। आज रात हम दोनों पर ये नशा छाएगा। ये कहते हुए बादिश उसे अपने हिसार में ले चुका था। उसकी गर्दन पर अपने लब रखते ही बेखुद होने लगा था। मुस्कान को अपना वजूद बेजान सा लग रहा था। आंखें नशे से चूर लग रही थी। फिर भी वो एहतजाज करने लगी। ये क्या कर रहे हो तुम होश में तो हो? मदहोश से अंदाज से वो बोल रही थी। वो उसके चेहरे को अपने लबों से छू रहा था, और फिर उसका होंठ उसके चेहरे से होते हुए वजूद के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपनी छाप छोड़ने लगा। उस सर पर पहना स्कार्फ बादिश ने उतार कर दूर फेंका था, और फिर उसकी कमर पर बेखुदी से उंगलियां फेरने लगा। तो मुस्कान लरज उठी। उसके पूरे वजूद पर जैसे चूंटियां चलने लगी। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो ये तुम? एकदम से बादिश खानज़ादा का लहजा भी बदल गया। मैं वही कर रहा हूँ जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इस ख्वाबनाक माहौल में मोहब्बत तो जतानी चाहिए ना। बादिश, मुझे छोड़ो। बादिश उसकी कमीज़ की जिप खोल चुका था। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? जानती हो कितने जतन किए हैं मैंने आज के हसीन लम्हात के खातिर, कितने नखरे बर्दाश्त किए हैं। मुस्कान के आंसू बहने लगे। तुमने कहा था तुम रिश्ता भेजोगे, पहले शादी करोगे। प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है बादिश, प्लीज़। इसमें हवस का रंग मत भरो। मर्द की मोहब्बत तो ऐसी ही होती है स्वीट हार्ट।
ہر پردے کے بغیر ہر فاصلہ ختم کر دینے والی، اور میں اس محبت کا عادی ہوں۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا، پھر اس کی شرٹ کی اگلی جانب کی بٹن بھی کھول کر اسے شرٹ سے آزاد کر چکا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اسے بیڈ پر لٹانے لگا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، لیکن اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی، کیونکہ وہ اس کے وجود پر حاوی ہو رہا تھا۔ اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے ہاتھوں میں ہمت نہ رہی۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ خنودگی میں ڈوبنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، یہ سب غلط ہے، میں شادی سے پہلے ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی، لیکن بادش خان زادہ اس کی کسی بات کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اسے کئی بار خود سے ہٹایا، خود سے دور کیا، لیکن وہ ہر بار اپنی پوری شدتوں کے ساتھ اس کے وجود پر چھانے لگا۔ اس نے اپنے وجود کی ساری شدتیں اس پر لٹا دیں۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ کر وہ چلا چلا کر مزاحمت کر رہی تھی، لیکن سب بیکار۔ بادش خان زادہ نے ہر حد پار کر لی تھی۔ آخری منظر جو اسے ذہن میں یاد آیا وہ یہ تھا کہ وہ سنگ دل شخص اسے برباد کر چکا تھا۔ بادش خان زادہ نے اس کے اعتبار کا خون کر دیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً سے ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنا بے لباس وجود چادر میں چھپانے لگی۔ وہ پوری رات وہیں گزار چکی تھی، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو، تم نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو مسکان جیسے چیخ اٹھی۔ اس کے آنسو برسات کی مانند بہہ رہے تھے۔ ارے ارے ارے، یہ آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ سنبھال کر رکھو، اپنی رخصتی پر بہانا جو میرے ساتھ ہوگی۔ فکر کی کیا بات ہے، میں ہی تمہیں اپناؤں گا نا، تو پھر یہ تعلق چاہے پہلے بنے یا چاہے بعد میں بنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ انتہائی ڈھٹائی سے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تو ذرا برابر بھی شرمندگی کے کوئی آثار نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا، تم نے مجھے گنہگار کر دیا، مجھے ناپاک کر دیا۔ بادش، مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے، مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بادش اس کی ہذیانی کیفیت سے لاپرواہ ہو کر بولا، جاؤ جا کر کپڑے بدل لو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس نے اس کی بات کو سراسر نظر انداز کیا اور حکم صادر کیا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں باہر نکل کر اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ تمہارا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ میں ہی تمہیں اپناؤں گا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ایک تو تم مڈل کلاس لڑکیوں کی یہی خرابی ہے۔ وہ ناراض ہونے لگا۔ مسکان کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ اس کے ہمراہ چل دی۔ فکر نہ کرو، تمہیں جیون ساتھی کے روپ میں قبول کر چکا ہوں۔ کم آن، اب بہت جلد تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا۔ سارے راستے خاموشی سے سفر کٹا، اور جب اسے گھر سے تھوڑا پہلے دوپہر کے وقت اس نے اتارا تو اس کی گاڑی سے اترنے سے پہلے اس نے یہ جملے کہے۔ مسکان نے نم نگاہ سے اس کی طرف دیکھ کر پھیکی ہنسی کو اپنے چہرے پر سجایا اور کچھ بھی کہے بغیر اپنے گھر میں پلٹ کر چلی گئی۔ زندگی نے جو کھیل اس کے ساتھ کھیلا اس میں وہ خود بھی برابر کی شریک تھی۔ چند ماہ پہلے اوکے، اب میں چلتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ابا کا پیار لیا اور یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک بہترین کو یونیورسٹی تھی جس میں اسکالرشپ کی بنیاد پر اس کا داخلہ ہو گیا تھا، اور اس وقت وہ پورے حجاب میں ملبوس نقاب کے ساتھ یونیورسٹی کی راہداری سے گزرنے لگی۔ تمام نظریں اس پر اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ پلٹ کر حیرانی بھری نظروں کو نظر انداز کرتی اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی کہ اچانک سے اس کے سامنے دو لڑکیاں دوڑتے ہوئے آئیں اور ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ نیو ایڈمیشن ہے نا؟ ان دونوں لڑکیوں نے انتہائی عجلت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ حیران ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے خود کو بہت زیادہ پر اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی اندر سے ڈری سہمی ہوئی تھی۔ دیکھیں، یونیورسٹی میں یہ جو جاگرز الاؤ نہیں ہے جو آپ پہن کر آئی ہیں، اس کی جگہ ہیلز الاؤ ہیں، اور ہیلز بھی وہ جو یونیورسٹی کے بتائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق ہوں۔ پھر اس لڑکی نے جوتے کا ڈبہ آگے کیا اور دوسری لڑکی نے اسے اشارے سے جاگرز اتارنے کا کہا۔ یہ اتار لیں اور یہ ہیلز پہن لیں، یہاں کا ڈریس کوڈ یہی ہے۔ وہ دونوں انتہائی گرجدار لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ فوراً سے اپنے جاگرز اتارنے لگی اور جیسے ہی ان کے ہاتھ میں تھمائے تو وہ ہیل وہیں پھینک کر
दौड़ कर भागने लगी। अरे अरे ये क्या हो रहा है? वो नंगे पांव वहां उनके पीछे दौड़ रही थी कि जब अचानक से उन लड़कियों को एक गरजदार आवाज ने रोक लिया। क्या हो रहा है संबुल शाहीना? ये कोई और नहीं बल्कि बादिश खानजादा था, जिसने उन दोनों को न्यू एडमिशन के साथ रैगिंग करते हुए पकड़ लिया। जूते वापस करो उसके। अगले ही लम्हे वो सीने पर बाजू लपेटे इंतहाई गुस्से से उन्हें कहने लगा। संबुल और शाहीना ने एक दूसरे की तरफ देखा और फौरन से उसके जॉगर्स नीचे रख दिए। माफ़ी मांगो इससे। अगला हुक्म इससे भी ज़्यादा सख्त था। क्या? हम माफ़ी नहीं मांगेंगे? बादिश की बात सुनकर वो दोनों एक ज़बान होकर बोली। अदर मुस्कान को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। मैंने कहा माफ़ी मांगो, वरना प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाकर वो सज़ा दिलवाऊंगा कि याद रखोगी। मुस्कान ने हैरानी से अपने सामने 6 फीट से निकलते हुए कद के साथ तराशीदा दाढ़ी और इंतहाई शानदार शख्सियत के हामिल बादिश को देखा, जो एक अनजान लड़की के लिए उन दोनों को डांट रहा था। ठीक है, उन दोनों ने फौरन से उससे माफ़ी मांगी। मुस्कान की समझ में कुछ भी नहीं आया। वो दोनों वहाँ से बादिश की आंखों की घूरी को देखकर फौरन से चली गई। बादिश ने मुड़कर मुस्कान को देखा। मैं आपके नाम से नावाकिफ़ हूँ, लेकिन मुझे बादिश कहते हैं और ये लोग आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। मैंने इन्हें देख लिया तो आपको बताना मुनासिब समझा। आज आपका पहला दिन है तो कई लड़कियां इनका शिकार बनेंगी, लेकिन मैंने आपको बचा लिया। वो हंसकर कहने लगा तो मुस्कान उसे देखी गई। न जाने क्यों उसे इस लड़के का यूं उसे बचाना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये कहते साथ ही वो उसकी साइड से निकलकर अपने जूते पहनने लगी और एक तशक्कुर भरी निगाह उस पर डालकर वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। ये उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, जिसका तजर्बा काफ़ी खुशगवार था। क्या लड़के ऐसे भी होते हैं, मदद करने वाले? उसे यूनी जाते हुए 1 हफ्ता हो गया था। उसका दिल लग गया था। आज वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसे अपनी एक कॉलेज फ्रेंड भी नज़र आ गई। उससे 1 साल सीनियर थी। कैसी हो तुम? कैसा रहा तुम्हारा ये हफ्ता? वो उससे पूछने लगी। पहला दिन तो मत ही पूछो। एक अनजान शख्स ने मेरी मदद कर ली, वरना मुझे पूरा दिन बगैर शूज़ के घूमना पड़ता। वो हंसकर अपनी दोस्त सफ़ीना को बताने लगी। अच्छा, कौन था वो मेहरबान? उसने आईब्रो इकट्ठे करके उससे पूछा। उसी लम्हे बादिश का वहाँ से गुजर हुआ तो मुस्कान ने उसकी तरफ इशारा किया। उन दोनों की तरफ देख चुका था। मुस्कान को फ़ौरन से गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने सफ़ीना की तरफ रुख फेर लिया। ये जो मेरे पीछे है ना, यही लड़का है। वो उसे बताने लगी। ये? सफ़ीना के चेहरे पर हैरत उभरी। इससे बचकर रहना, ये अच्छा इंसान नहीं है, सफ़ीना ने नागवारी से कहा। मुस्कान ने अचंभे से उसकी तरफ देखा और कुछ भी न कहा। वो उससे चंद बातें करके आगे बढ़ गई, लेकिन न जाने क्यों मुस्कान का दिल उसकी एक ही बात पर अटक सा गया। अगर वो अच्छा इंसान नहीं था तो उसने इसकी पहले दिन मदद क्यों की? वो उलझ कर रह गई और आगे बढ़ी थी कि सीनियर्स का एक ग्रुप एक दूसरे पर मजाक ही मजाक में इंक फेंकने लगा। उसके वहाँ गुजरने पर रेड इंक उसके ऑफ वाइट अबाए पर बुरी तरह निशान बना गई। एक लम्हे के लिए मुस्कान का दिमाग घूम कर रह गया। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उन्हें कुछ सुनाती, उसे अपने पास लड़कियों की हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये निंजा गर्ल भी ना अजीब अजीब तमाशे करके आ रही है। कल कुछ और बनी हुई थी और आज ये क्या पीछे रेड कलर की स्टेन लगाकर शो किया करना चाहती है? नॉनसेंस। उनकी आवाज़ सुनते ही वो अपनी जगह जमकर खड़ी हो गई। उसे अपने आप से बेपनाह शर्म महसूस हुई। सीनियर्स ने जो किया सो किया। उसका पूरा अबाया रेड इंक से भर चुका था। अब न वो आगे बढ़ सकती थी न पीछे जा सकती थी। वो वहीं खड़ी रह गई। आपको तो पूरा लिबास गंदा हो चुका है। मानूस सी आवाज़ पर जब उसने पलट कर देखा तो वो आज भी उसकी मदद के लिए हाजिर था। ये लीजिए, मेरी जैकेट पहन लीजिए। उसने फ़ौरन से अपने कंधे पर लटकी हुई जैकेट उतार कर उसे दे दी। बहुत बुरा लग रहा है, ऑफ वाइट पर रेड स्टेन्स, लोग कुछ भी समझ लेते हैं। वो कान की लौ मसल कर उसे समझाने लगा। वो मामले की गहराई तक पहुंच गई और फ़ौरन से उसकी जैकेट लेकर पहन ली। सारे निशानात एकदम से जैसे छुप गए। अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। बहुत शुक्रिया, आपने दूसरी बार मेरी मदद की है। मुस्कान एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी। घर से निकलते वक्त उसके वालिद साहब ने उसे अच्छी तरह से नसीहत की थी कि बेटा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। चाहे तो इसे संवार दो और बिगाड़ दो, चाहे मिट्टी में मिला दो। मुस्कान ने अपने वालिद साहब की इस नसीहत को मजबूती से थामे हुए थी।
इसीलिए वो उसे एक हफ्ते में किसी से भी दोस्ती न कर पाई। लेकिन बादिश खानज़ादा ने उसकी जिस तरह मदद की, उसे उसका नाम पूछे बगैर न रह पाई। मेरा नाम बादिश खानज़ादा है, दूसरी बार बता रहा हूँ। आपका क्या नाम है वैसे? आपकी मुझे सिर्फ आंखें ही नज़र आती हैं। वो हंसकर कहने लगा, मेरा नाम मुस्कान है। यूँ उन दोनों के दरमियान शनासाई की पहली रमक पैदा हुई। वो दोनों नहीं जानते थे कि उन दोनों के दरमियान दोस्ती का ये आगाज़ बहुत आगे तक जाने वाला है। उसे यूनिवर्सिटी गए 1 महीना हुआ था और बादिश जैसे उसके जहन से चिपक कर रह गया था। एक लम्हे के लिए भी वो उससे जुदा नहीं होता। जिस रोज़ उसने उसे जैकेट पहनने के लिए दी, उसे अगले ही रोज़ उसने वापस की तो बादिश ने इंतहाई नाराज़गी से उसकी तरफ देखा। मैंने इसलिए थोड़ी ना दी थी कि आप वापस करें। मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप इसे वापस रखें। और ना चाहते हुए भी न जाने किस जज्बे के तहत मुस्कान ने उसे दोबारा अपनी अलमारी में छुपा कर रखा हुआ था। आप क्या सोच रही हैं? मुस्कान बुरी तरह चौंकी। नहीं तो, किसी गहरी सोच में नहीं हूँ। उसने एकदम से अपने पीछे अपनी छोटी बहन की आवाज़ सुनी तो हाथ में पकड़ी जैकेट जैसे वो काफ़ी देर से उसे अपने हाथ में लिए बादिश का वजूद महसूस कर रही थी, एकदम से अलमारी में छुपा दी। बहुत खोई खोई सी रहने लगी हो। क्या बात है? एक बार फिर से वो उससे पूछने लगी। कोई बात नहीं है, चलो आ जाओ, अम्मी की किचन के कामों में मदद करते हैं। उसे फौरन से अपनी छोटी बहन का ध्यान दूसरी तरफ लगाया, वरना कोई बात नहीं थी कि वो उसके दिल का राज जान ले, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। कैसी हो? वो यूनिवर्सिटी में बैठी अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी जब वो उसके बराबर में आकर बैठ गया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से बादिश के दिल में जगह बनाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बादिश का वही दिल मोह लेने वाला अंदाज था। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था। जी कहिए। वो अपना कलम रोक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसने आज भी हमेशा की तरह हिजाब के साथ नकाब किया हुआ था। मैं आपको कैसा लड़का लगता हूँ? बादिश की बात पर मुस्कान कुछ तजब्जुब का शिकार हुई। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मुस्कान ने नज़रें चुराते हुए कहा था। कितना अच्छा? बादिश के अगले सवाल पर वो नर्वस हुई। अच्छे हैं मतलब अच्छे हैं? मुस्कान ये नहीं समझ पा रही थी कि क्या जवाब दे। मुस्कान, क्या आप मुझे एतबार के काबिल समझती हैं? बादिश शायद आज उसे एक बहुत बड़ी उलझन में डालने का सोच कर आया था। मैं आपकी बात नहीं समझी। मुस्कान वाकई उसकी बात नहीं समझी थी। एक्चुअली मेरे दोस्त मुझसे कह रहे थे कि मुस्कान कभी किसी के कहने पर भी अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। उसे किसी लड़के पर भरोसा नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि शायद मैं इस काबिल हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकें। मुझे आपको देखना है मुस्कान, आप कैसी दिखती हैं। भले इसके बाद दोबारा अपना नकाब कर लीजिएगा, बस एक बार मेरी खातिर प्लीज़। उसने उसकी इस तरह मासूमियत से कहा कि बादिश, आई एम सॉरी, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मेरे वालिद की तरफ से मुझे ऐसी कोई परमिशन नहीं है। मुस्कान ने साफ इनकार किया। बादिश उठकर चला गया। जैसे ही मुस्कान लाइब्रेरी से बाहर आई, बादिश ने दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। हमें तो पहले ही पता था कि वो तुम्हें एक फ्लर्टी इंसान समझती है। तुम ही उसके लिए हर वक्त खुदाई फौजदार बने रहते हो। इस लड़की ने तो तुम्हें इतनी भी औकात नहीं दी कि तुम पर भरोसा कर सके। ये सुनकर मुस्कान को कुछ अफसोस सा हुआ था। बादिश के दोस्तों ने तो उसे जलील करके रख दिया था। ऐसी बात नहीं है, वो अपने वालिद की वजह से इनकार कर रही थी। बादिश ने अपने दोस्तों से कहा, जाने भी दो बादिश, उसका बाप कौन सा यहाँ मौजूद है। ये सब ना बहाने होते हैं। वो लड़की तुम्हें वैल्यू ही नहीं देती। मुस्कान ये सब बातें सुनकर शर्मिंदा सी हुई। इसके बाद बादिश ने मुस्कान से बातचीत छोड़ दी, मगर मुस्कान को एक बेचैनी सी लग गई। एक बार बादिश लाइब्रेरी में बुक शेल्फ से बुक ढूंढ रहा था जब मुस्कान उसे देखकर उसके पास आ गई। कहने की, बादिश, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके दोस्तों ने आपको बहुत बातें सुनाई हैं। मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ, आप अच्छे इंसान हैं। बादिश कहने लगा, अच्छा तो फिर अपना हिजाब हटा दें ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं आपकी नज़र में क्या अहमियत रखता हूँ। न जाने क्यों मुस्कान के हाथ खुद ब खुद अपने नकाब की तरफ बढ़े और उसने एक झटके से अपना नकाब उतारा। बादिश की निगाह उठी और पलटना भूल गई। वो बेहद खूबसूरत थी। बादिश की निगाह उसके चेहरे पर ठहर सी गई। बहुत खूबसूरत हैं आप। उसने उसकी तारीफ़ में ज़रा बराबर भी कंजूसी ना की और मुस्कान को उसकी ये तारीफ़ बहुत अच्छी लगी।
2 مہینے کے اندر وہ مسکان کے ذہن پر بری طرح سوار ہو گیا تھا۔ بادش نے کہا اگر آپ حجاب پہننا چھوڑ دیں تو یقین مانیں لڑکیاں آپ سے جیلس ہو جائیں گی۔ ایسا حسین چہرہ پردے میں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ بادش کی بات کا اثر تھا کہ مسکان یونیورسٹی آنے کے بعد اپنا نقاب اتار دیا کرتی تھی۔ وہ مسکان جو کبھی اس یونیورسٹی میں صرف پڑھنے کے ارادے سے آئی تھی، اپنی آنکھوں میں بادش کے خواب سجا چکی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ 1 ہفتے بعد اس نے آج اپنا حجاب بھی کھول کر گلے میں دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ اب آیا تو اسی دن اتار دیا کہ جس دن بادش نے اس سے چہرہ دیکھنے کی درخواست کی تھی، اور آج وہ کھلے بالوں کے ساتھ ایک الگ ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے مسکان؟ تم گھر سے تو عبایا پہن کر آتی ہو اور یونیورسٹی میں؟ سفینہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اسے پہلی بار سفینہ بے حد بری لگی۔ تو کیا ہو گیا؟ یونیورسٹی میں سب مجھے جانتے ہیں، اسی لیے یہاں میں بغیر اب آرام سے گھوم لیتی ہوں۔ پہلے مجھے تحفظات تھے، اب وہ سارے تحفظات ختم ہو گئے ہیں۔ وہ بادش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو ان سے کافی دور تھا، لیکن اس کی نگاہیں مسکان کی طرف تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تمہاری زندگی ہے۔ سفینہ کو نہ جانے کیوں افسوس سا ہوا کہ وہ لڑکی جو کبھی نقاب کو اپنے چہرے سے نہیں ہٹاتی تھی، اب اس نے اپنا دوپٹہ گلے تک اتار دیا تھا۔ ان دونوں کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی اور پورے 5 مہینے بعد بادش نے اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کی آفر کی۔ میں گھر والوں کو کیا بتاؤں گی؟ وہ اپنے بالوں کو ایک ادا سے کاندھے پر ڈالتے ہوئے معصومیت سے اس سے پوچھنے لگی۔ بادش نے نہ جانے اس پر کیا جادو کیا کہ وہ اسے بالکل بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بات سنو، یونیورسٹی میں ایک ٹرپ جا رہا ہے، ویسے بھی 1 دن کا ٹرپ ہے۔ 1 رات فارم ہاؤس میں رکیں گے تو اسی کا بہانہ بنا دینا اور پھر میرے ساتھ آ جانا۔ میں تمہیں اپنے فارم ہاؤس کی سیر کرواؤں گا۔ میری برتھ ڈے پارٹی بھی ہے، تمام لوگ وہیں ہوں گے۔ بے فکر رہو، لڑکیاں بھی ہوں گی، وہ ٹھہر ٹھہر کر کہتے ہوئے اس کے دل میں اترنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گی۔ وہ پرجوش سی ہو گئی اور گھر آ کر اس نے فوراً سے اپنے بابا سے اجازت مانگی۔ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے۔ بیٹا دیکھو، تمہیں جو ٹھیک لگے، پر تم بہتر جانتی ہو کہ تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ انہوں نے یہ بات کہتی جیسے بات ہی ختم کر دی۔ ٹھیک ہے بابا، پھر آپ امی کو بھی بتا دیجیے گا۔ میں پیکنگ کرتی ہوں۔ آپ بہت اچھے ہیں، دنیا کے بیسٹ بابا ہیں، وہ ان کے گلے لگ کر کہنے لگی، اور پھر کمرے میں آ کر اسی سوچ میں گم ہو گئی کہ کل کس طرح تیار ہو کر جائے اور کس طرح بادش کے ہوش اڑائے۔ محبت اس کے پورے وجود پر چھانے لگی اور وہ اس میں پور پور ڈوبنے لگی۔ وہ بادش کے ہمراہ فارم ہاؤس چلی آئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہ بچی۔ دوپہر کے وقت اس نے ایک رات فارم ہاؤس میں بادش کے ساتھ گزارنے کے بعد اپنے گھر میں قدم رکھا تو اس کی آنکھیں بے حد سوجی ہوئی تھیں۔ آپی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کی چھوٹی بہن نے پوچھا تو اس کی والدہ بھی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں امی، دھوپ بہت تھی اور تھکن بھی بہت ہے، اسی وجہ سے شاید۔ وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے دیوار سے ٹیک لگائے۔ تبھی سسکیوں سے رونے لگی۔ سب کچھ برباد ہو گیا ہے، میں سب کو کیا بتاؤں، سب کچھ چھن گیا مجھ سے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ جہاں بادش نے رسوائی اور بدنامی اس کے نصیب میں لکھ دی تھی، اس کی چھٹی حصے سے وہاں بار بار اطلاع دے رہی تھی کہ کچھ غلط ہوگا، لیکن اس پر بادش کی محبت غالب آ گئی اور اب وہ اپنے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ بادش نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور پورے 2 گھنٹے تک وہ وہیں اکھڑوں بیٹھی اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر حیران تھی۔ تم مجھے کبھی مت چھوڑنا بادش، میں ایک شریف گھرانے کی مڈل کلاس لڑکی جو تمہاری محبت میں پاگل ہو کر تمہارے ساتھ وہاں تک چلی آئی جہاں رسوائی نے میرے قدم چومے۔ بس میری محبت کو تم رسوا نہ کرنا اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لینا، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مرے مرے قدموں سے اپنے بستر پر جا پہنچی۔ اگلے دن وہ بخار میں بری طرح سے پھنک رہی تھی۔ یونیورسٹی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی، دیکھو ایک ٹرپ کے بعد ہی تم بیمار پڑ گئی ہو اور بستر سے لگ گئی ہو، کیا حالت بنا لی ہے۔ اس کے والد صاحب اس کے سرہانے فکر مندی سے بیٹھے کہنے لگے،
اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور بند آنکھوں کے پیچھے ایک بار پھر سے فارم ہاؤس کا سارا منظر اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔ ایک سسکی سی اس کے منہ سے برآمد ہوئی، جیسے اس نے کروٹ بدل کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک لیا۔ آرام کرو بیٹا، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ پڑھائی کے پیچھے پاگل ہونے کی۔ امتحانات نزدیک ہیں اور تم نے اپنا کیا حال کر دیا ہے۔ اس کی والدہ نے بھی آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر فوراً سے پٹیاں کرنے لگیں۔ پورے 3 دن تک اس نے یونیورسٹی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ وہ بستر میں پڑی شرمندگی کی گہری کھائیوں میں ڈوب چکی تھی۔ بادش کے ایک فیصلے نے اسے کس حال میں پہنچا دیا تھا۔ چوتھے دن جیسے تیسے کر کے وہ تیار ہوئی کہ اس کا پہلا سیمسٹر تھا اور تیاری نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کی اور یونیورسٹی جا پہنچی۔ اس کے قدم وہیں جکڑے گئے جب یونیورسٹی کے گیٹ پر بادش کسی لڑکی کے انتہائی قریب کھڑا دکھائی دیا۔ وہ اس میں اتنا مگن تھا کہ اسے مسکان کے آنے کا ذرا برابر بھی خبر نہ ہوئی۔ ایکسکیوز می، وہ آگے آئی تو وہ لڑکی ناگواری سے اسے دیکھنے لگی، پھر بادش کی طرف دیکھا۔ 1 منٹ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ بادش نے اس لڑکی کو وہاں سے جانے کا کہا اور اس کی طرف مڑا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ دیکھ نہیں رہی میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے کا بدلتا انداز دیکھ کر مسکان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا کر رہے ہو تم اس کے ساتھ؟ کون لگتی ہے وہ تمہاری جس کی وجہ سے تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تم کسی اور لڑکی سے اتنا نزدیک کیسے ہو سکتے ہو؟ مسکان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے بادش نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ حرکت کبھی مت کرنا، ورنہ جو رہی سہی عزت بھی دوسروں کی نظروں میں تمہاری بچی ہے نا، وہ بھی اس رات کا سارا منظر بیان کر کے مٹی میں ملا دوں گا، سمجھی تم؟ اور آئندہ میرے پیچھے مت آنا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے حسن میں پاگل ہوا تھا؟ نہیں، بلکہ تمہارے نقاب میں چھپے چہرے کے تجسس نے مجھ سے یہ سب کروایا۔ اور ویسے بھی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنا میرا بہترین مشغلہ ہے۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت بس ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر جیسی ہے۔ مسکان اور بادش خانزادہ ایک بار استعمال کی ہوئی کوئی چیز دوبارہ استعمال نہیں کرتا۔ تم بھی ان میں سے ایک تھی۔ گزار لی رات، بات ختم، اب میری جان چھوڑ دو، اس نے انتہائی زہر آلود لہجے میں کہتے ہوئے مسکان کے دل میں زہر میں بجھے تیر چبھو دیے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا اور بادش نخوت سے منہ موڑ کر اس لڑکی کے ہمراہ دوبارہ آگے بڑھ گیا، مگر مسکان اس کے پاس آئی اور اس کا گریبان پکڑ کر بولی، تم برباد ہو جاؤ گے۔ بادش دیکھ لینا، میں نے محبت کی ہے اور میں نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ دیکھ لینا جس طرح تم نے مجھے بے حجاب کیا ہے، میری زندگی میں اذیتیں بھری ہیں، تم بھی اذیت میں رہو گے، تمہیں کبھی چین نہیں آئے گا، تم کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکو گے، دیکھ لینا بادش۔ یہ کہہ کر مسکان نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے جا چکا تھا اور مسکان رو رہی تھی۔ کس قدر گھٹیا کھیل کھیلا تھا بادش نے مسکان کے ساتھ، وہ یہ جان ہی نہ سکی۔ اور اب وہ کیا کرے گی؟ اگر اس رات کی نزدیکی کوئی گل کھلائے گی تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اسی کانپتے وجود کو گھسیٹتے وہ کلاس میں لے گئے اور جیسے تیسے کر کے پیپر دے کر گھر آئی تو ایک بار پھر سے وہ بخار میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن شاید اب یہ عمر بھر کا روگ تھا جسے مسکان کو اکیلے ہی اپنے کاندھوں پر اٹھانا تھا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے اپنے سیمسٹر دیے اور بادش کو اپنی نظروں کے سامنے کسی اور کی زلفوں کا اسیر ہوتے بھی دیکھتی رہی۔ سیمسٹر ختم ہوئے تو وہ گھر کی ہو کر رہ گئی۔ اسے اس کے والد صاحب نے بلایا اور کہا، بیٹا تمہاری دور پرے کی پھپھو سبینہ نے اپنے بیٹے سنی کے لیے تمہیں مانگا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ ششدر نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر تو غم کی ایک کیفیت مسلسل آ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ بولو، جواب دو۔ ویسے بھی بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن تو انہیں جانا ہی ہے۔ اسے ٹوٹ کر رونا آیا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی
کہ وہ شادی کے ڈر سے نہیں بلکہ بدنامی کے خوف سے رو رہی ہے۔ کیا اسے میں تمہاری ہاں سمجھوں؟ اس کے والد صاحب نے ایک بار پھر سے اس سے پوچھا۔ جو آپ کو بہتر لگے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں رکی نہیں، بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ بادش خان زادہ، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، خدا تمہیں بے سکون رکھے۔ تم نے میرا سکون برباد کر دیا، اب میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ بچی، اور اگر میرے ہونے والے شوہر کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں اس سے آگے وہ بات کر ہی نہ سکی، اور پلنگ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے کافی دیر تک روتی رہی۔ اب شاید اس کی قسمت میں یہی رونا لکھا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا، زندگی مجھے زہر لگنے لگی اور میں اسے چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتی۔ اپنے پیچھے اپنے ماں باپ کے لیے عذاب نہیں کھڑا کرنا چاہتی۔ وہ وہیں تکیے پر سر رکھے لیٹ گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ آج اس کے سسرال والے اس کا شگون لے کر آئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی جیسے ٹھہر سی گئی۔ وہ بغیر کسی تاثرات کے وہاں بیٹھی بس خالی خالی نگاہوں سے سب کو دیکھتی رہی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن وہ جس کے لیے بہت بڑا دن تھا اپنے دل میں ایک بے کلی سی لیے بے تاثر چہرے کے ساتھ وہاں موجود تمام لوگوں کو خوش دیکھنے لگی۔ اگر یہ سب خوش ہیں تو پھر مجھے بھی سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور رسم کے بعد کمرے میں آ کر اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگی۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں کہ میں نے بادش کے ساتھ محبت کر کے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس سے بڑی غلطی اس کے ساتھ فارم ہاؤس جا کر کی ہے۔ آنسو موتیوں کی لڑی کی مانند اس کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں میں جذب ہونے لگے۔ تو مجھے اس بات کی اتنی بڑی سزا مت دینا کہ میرا ہونے والا شوہر میرے کردار پر سوال اٹھا سکے۔ میں وہ سب کبھی نہیں چاہتی تھی جو کچھ ہوا، لیکن میں اب مجبور ہو گئی، چاہ کر بھی کسی کو سچ نہیں بتا سکتی۔ بس تو میری لاج رکھ لینا۔ وہ وہیں سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے مناجات کرتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں سکون سا اترا۔ اس کی بہن سے اسے پتہ چلا کہ اس کا نکاح اگلے ہفتے رکھ دیا گیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو بہتے دھارے کے حوالے کر دیا۔ اب اسے جہاں جا کر بہا لینا لے جانا چاہے وہ اس کے ہمراہ جانا پسند کرے گی۔ اس نے وہی کرسی سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ تھک چکی تھی۔ بادش نے اسے زندگی کی بہت بڑی تھکن سے دوچار کر دیا تھا۔ کپڑے اتارو اپنے، بادش بدحواسی کے عالم میں سامنے کھڑی کال گرل سے کہہ رہا تھا، جو اس وقت سرخ نائٹی پہنے ہوئے تھی۔ اس لڑکی نے جیسے ہی اپنی نائٹی کی ڈوریاں کھولی، سلک کی نائٹی زمین پر گر چکی تھی۔ تم نے مجھے ناپاک کر دیا بادش، مجھے خود سے گھن آ رہی۔ میں نے محبت کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ دیکھ لینا جس طرح تم نے مجھے بے حجاب کیا ہے۔ میری زندگی میں اذیتیں بھری ہیں، تم بھی اذیت میں رہو گے، کبھی چین نہیں آئے گا۔ تم کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکو کہ دیکھ لینا بادش۔ مسکان کی آواز بادش کا سکھ چین چھین چکی تھی۔ اس نے بیڈ کی چادر اتار کر اس لڑکی پر پھینک دی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے! آج بادش پھر ایک تیسری لڑکی کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ وہ آگے بڑھ کر پہل کرنے کی کوشش کرنے لگا، اس کی عزت کو روندنے کا بہانہ بنانے لگا، لیکن نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو آج ایک تیسری لڑکی کو یہاں لانے کے بعد بھی اسے کچھ بھی غلط کرنے سے روکنے لگی۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر غصہ کس بات کا ہے؟ یہ سنتے ہی بادش خانزادہ کے پورے وجود میں آگ لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کسی کام کی نہیں۔ اس نے اس لڑکی کو وہاں سے روانہ کر دیا اور خود سگریٹ لے کر فارم ہاؤس کی گیلری میں آ گیا، جہاں سے سمندر بہت خوبصورت اور حسین نظر آتا تھا۔ تم کہاں ہو مسکان؟ خدا گواہ، یہ تیسری لڑکی یہاں فارم ہاؤس پر میرے ساتھ آئی ہے۔ حسن میں تم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن میرا دل جیسے میرے قابو میں نہیں۔ پچھلے 6 مہینے سے میں ناکام رہا ہوں کسی سے قربت بڑھانے میں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے سگریٹ کا دھواں فضا کے حوالے کیا تو اسے اس دھوئیں میں بھی مسکان کی شکل ابھرتی ہوئی نظر آئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سگریٹ اپنے قدموں تلے رون کر
اپنے اندر لگی آگ کو بھی بجھانے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں یاد نہیں کرنا چاہتا۔ تم کیوں میرے خیالوں میں آتی ہو؟ میری نیند اڑا چکی ہو، میرا چین چھین چکی ہو۔ وہ چلا رہا تھا، اس پر کوئی بھی نشہ اثر نہیں کر رہا تھا۔ وہ کئی راتوں سے جاگ رہا تھا، اسے جتنا بھولنے کی کوشش کرتا، لیکن نہ جانے کیوں ہر بار وہ اسے یاد آ جاتی تھی۔ اس وقت وہ سامنے سمندر کی لہروں کو دیکھ کر اپنے فارم ہاؤس سے نکل کر سمندر کے پانی میں آ گیا۔ اندر ایک آگ سی لگ چکی تھی۔ دسمبر کے مہینے کی سخت سردی میں وہ سمندر کے اندر بیٹھا رو رہا تھا، چلا رہا تھا، مسکان آئی لو یو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خاموش سمندر پر پانی میں گھنٹوں گھٹنوں کے بل بیٹھا روتا رہا، چلاتا رہا۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، میں نے تم سے دل لگی کی، مگر دیکھو میں دل کی لگی میں مبتلا ہو گیا۔ تمہاری محبت نے مجھے بھی برآمد کر دیا۔ مسکان، مجھے ہر لڑکی کے چہرے میں تمہارا روتا ہوا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ کہاں ہو تم؟ وہ رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ تم نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھا، کہاں ہو تم؟ وہ وہیں ٹھنڈے پانی پر بیٹھے اسے یاد کرنے لگا۔ پورے 6 مہینے تک وہ اس سے دور رہا، اس کا کوئی رابطہ اس کے پاس محفوظ نہیں تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے موبائل سے اس کی تصویر نکالی جو واحد یادگار کے طور پر اس کے پاس موجود تھی، اور پھر اپنے سیکرٹری کو فون ملانے لگا۔ اس لڑکی کے بارے میں معلومات چاہیے، آج کل کدھر ہے، کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اس کی زندگی میں۔ فوراً ایک خیال اس کے دل میں لپکا کہ کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی، کیونکہ وہ اسے سیمسٹر کے بعد یونیورسٹی میں نظر نہیں آئی، اور اسی خیال نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سیکرٹری کا میسج اس کی اسکرین پر ابھرا، سر ہم نے معلومات نکلوا لی ہیں، اس کا نام مسکان ہے اور یہ مین شاہراہ پر رہتی ہے۔ آج کل ان کے گھر میں شادی کا ہنگامہ چل رہا ہے، اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ یہ میسج پڑھتے ہی ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ جیسے جم سا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اگلے ہی لمحے اپنے سیکرٹری کو فون ملا کر پوچھنے لگا۔ جی سر، یہ حقیقت ہے، ان کی شادی طے ہو گئی ہے اور کل اس کا نکاح ہے، صبح کے 10 بجے۔ اسے یہ خبر سنا رہا تھا اور اس کے پاس بہت کم وقت تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا میرے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک دم سے اپنا موبائل غصے میں زمین پر دے مارا اور فوراً سے فارم ہاؤس سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ اپنے گھر چلا آیا۔ سیکرٹری نے اسے مسکان کا نمبر دے دیا۔ میں کل تم سے یونیورسٹی میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے میسج ٹائپ کیا۔ مسکان جو ابھی تک بستر پر لیٹی خلاؤں کو گھور رہی تھی، موبائل کی آواز پر، انجان نمبر سے آنے والے میسج پر نظر پڑی اور اگلے ہی لمحے وہ بستر سے اٹھ بیٹھی۔ یہ بادش خان زادہ کا میسج تھا، جس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے موبائل بند کر دیا اور ایک بار پھر سے اپنے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ میں تم سے کبھی نہیں ملنا چاہتی، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب جب میری زندگی میں خوشیاں دستک دے رہی ہیں اور میں اپنے دل کو منا کر خوف کے عالم میں خود کو یہ تسلی دے چکی ہوں کہ جب تک اللہ نہ چاہے مجھے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، تو اب تم ایک بار پھر میری زندگی میں طوفان لانے والے ہو جو مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ میں تم سے کبھی نہیں ملوں گی، وہ چلا چلا کر کہنے لگی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ بادش نے جو زخم اسے دیے وہ 6 مہینے گزرنے کے بعد سچ بھی ویسے کے ویسے ہی برقرار تھے۔ اس کے زخم ایک بار پھر سے ہرے ہو گئے۔ وہ جو مشکلوں سے سنبھلی تھی ایک بار پھر خود کو اسی دہلیز پر لا کر محسوس کرنے لگی جس دہلیز پر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی گئی تھیں۔ وہ رات بے چینی کے باعث چھت پر چلی گئی اور وہاں موجود بینچ پر بیٹھ کر آسمان کو گھورنے لگی۔ یونیورسٹی کی وہ کافی حد تک چھٹیاں کر رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ اس نے گھر پر ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب اسے اپنے برابر میں کسی سائے کا احساس ہوا، وہ اچھل کر دور ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہ پتھر کی ہو گئی۔ اس کے برابر میں کوئی اور نہیں بلکہ بادش خان زادہ موجود تھا، جو سینے پر بازو لپیٹے کڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک دم سے کھڑے ہو کر حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس پر کسی طور رحم کھانے کے لیے تیار نہ تھی۔ بادش جانتا تھا کہ مسکان آدمی ایک نہیں سنے گی، اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرے گی، اسی لیے اسے دھمکانے لگا۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں،
میں نے تم سے سیدھے طریقے سے یونیورسٹی میں بات کرنے کی بات کی تھی، لیکن تم نے ہی نظر انداز کیا تو مجھے مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا مسکان اس پر چیخنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہی ہوتا ہے۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں تم سے نہیں ملوں گی تو تم یہاں تک چلے آئے۔ ڈٹائی کی بھی حد ہوتی ہے، زندگی برباد کرنے کے بعد بھی تمہیں سکھ چین نہیں مل رہا تو اب کیوں آئے ہو؟ وہ ایک دم سے وہاں موجود بینچ پر ڈھہ سی گئی۔ آنسو برسات کی مانند اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر گرنے لگے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم صرف میری ہو اور تمہارے بغیر میرا جینا دشوار ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہنے لگا، چلے جاؤ یہاں سے، تم یہاں سے ابھی اسی وقت۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ کر دھکا دیا۔ بادش اسے دیکھے گیا اور اگلے ہی لمحے وہاں سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلا گیا۔ راستے میں اس نے گاڑی میں دوبارہ سے اپنی سیکرٹری کو کال ملائی۔ تم نے مجھے آدھی معلومات کیوں دی؟ تم نے مجھے یہ بھی تو بتا سکتے تھے نا کہ اس کی شادی کس سے طے ہوئی ہے؟ سیکرٹری نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ساری معلومات بتا دی۔ مسکان کی شادی اس کے دور پر ایک رشتہ دار سنی سے ہونے والی تھی اور اتفاقاً سنی ہمارے ہی آفس میں کام کرتا ہے۔ آپ کے والد صاحب کے آفس میں امپلائی ہے۔ سیکرٹری کا میسج پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب تمہیں مجھ سے دور ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم صرف میری ہی رہو گی۔ اس نے مسکرا کر موبائل گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھا۔ اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ نہ جانے اس نے اپنے ذہن میں کون سا منصوبہ بنایا تھا۔ مہندی لگ چکی تھی اور تمام مہمان وہاں جمع ہو گئے تھے۔ دلہن بنی مسکان کانپتے وجود کے ساتھ وہاں لا کر بٹھا دی گئی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اپنے سامنے موجود مجازی خدا کو دیکھا جو صحرے میں اپنا چہرہ چھپائے اس کے برابر میں بیٹھا، آج اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار تھا۔ نکاح خان نے خطبہ شروع کیا، مسکان امین ولد امین حسین، کیا آپ کو بادش خانزادہ سے نکاح قبول ہے؟ اگلے ہی لمحے اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنے سامنے موجود وجود کو دیکھا جس کے ہاں کہنے کا منتظر دکھائی دیا۔ بیٹا جواب دو۔ اس کی سماعتوں کو یقین نہ آیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بالکل پرسکون سی ہو گئی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سنی کی جگہ بادش کیوں سنائی دیا؟ کیا ان کا نام بھی بادش تو نہیں؟ اگلے ہی لمحے سے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور 3 بار قبول ہے کہہ کر سنی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ سنی نک نیم تھا، شاید اسی لیے وہ سوچے بغیر نہ رہ پائی۔ شور اتنا تھا کہ مولوی صاحب کے سوال صرف اسے ہی سنائی دے رہے تھے اور باقی سب تو جیسے ہلا گلا کرنے میں مصروف تھے۔ یوں نکاح ہو گیا۔ دولہے نے آگے بڑھ کر خود اپنی گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک صحرا اپنے سر پر سجائے ہوئے تھا۔ میں ابھی ہی رخصتی چاہتا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی دلہن کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا اور بھگاتے ہوئے گاڑی تک لے گیا۔ مسکان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ تو رخصتی کا سنتے ہی رونے لگی۔ اگلے ہی لمحے دھولا اسے بری طرح گاڑی میں دھکا دے کر دروازہ بند کر کے گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ مسکان کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تمام باراتی اس کے پیچھے آنے لگے۔ ان کے شور مچانے میں اس نے باقاعدہ طور پر یہ الفاظ سنے کہ دلہن کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے اسے سانپ سونگھ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو صحرا ہٹ چکا تھا اور اس کے سامنے سنی نہیں بلکہ بادش خانزادہ موجود تھا جو اسے دیکھ کر دلچسپی سے مسکرایا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ اگلے ہی لمحے اچھل پڑی۔ جانے دے مجھے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ آپ تو وہی ہیں نا جنہوں نے میری عزت پامال کر دی تھی اور اب آپ دوبارہ سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں اس بار آپ کی کسی کھیل میں نہیں آنے والی۔ وہ بے تابی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر جانے کے لیے تیار نظر آنے لگی۔ یہاں سے ہر راستہ مجھ تک ہو کر آتا ہے، تم کہیں نہیں جا پاؤ گی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس بات کا اندازہ مجھے اس روز ہو گیا جب میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ تم میرا یقین کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو مسکان اپنا رونا بھول کر اسے دیکھے گئی۔ لیکن میں وہ ظلم کیسے بھول جاؤں جو آپ نے میرے ساتھ کیا؟ آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے گزرنے لگے۔ میں معافی مانگتا ہوں تم سے۔ وہ جھٹکے سے گاڑی روک کر اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ رنگ بکھیر چکی تھیں۔ میری آنکھوں میں دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔
मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। मुस्कान की खामोशी उसे बुरी तरह चुभने लगी। तुम्हारे लिए मैंने इतने पापड़ बेले और तुमसे निकाह किया ताकि मैं अपनी गलती का अजाला कर सकूं, ताकि मैं अपने दिल की इस हालत को सुधार सकूं जो तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है। वो मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखते हुए कहने लगा, कहो ना, मुझसे नफरत करती हो? मेरी आंखों में देख कर कहो। मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा यहाँ से जाने के लिए। मुस्कान फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी और फिर सर झुकाकर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर बुरी तरह रो पड़ी। मैंने आपकी मोहब्बत को अपने दिल में पूरी तरह दफन कर दिया, यहाँ तक कि मैं उसकी तरफ पलट कर देखा भी नहीं करती थी। पर आज आपने मुझसे निकाह करके ये साबित कर दिया कि मेरी अल्लाह से मनाजात रायगा नहीं गई। वो गाड़ी के पुर्श से सर टिकाकर उसे देखकर कहने लगी, तुम्हारी इस अदा को क्या समझूं? क्या तुमने मुझे अपना मजाजी खुदा के रूप में कबूल कर लिया है? वो उसका बदला अंदाज देखकर पूछने लगा। आपकी आंखों में मुझे नदामत साफ तौर पर नजर आ रही है। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए कि मेरा बादिश खानज़ादा मेरे पास वापस लौट आया है और अपने हर जुल्म का अजाला करना चाहता है। पहली बार मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और इस बात से बादिश खानज़ादा के दिल में एक सुकून सा उतर गया कि वो आज भी उसकी मोहब्बत को नहीं भूल पाई थी। बस उसने अपनी मोहब्बत पर एक खौल चढ़ा दिया था जो बादिश खानज़ादा को देखते ही चटक गया और उससे उसकी मोहब्बत उबल उबल कर सामने आने लगी। वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशियाँ दूंगा ताकि तुम मेरे दिए गए गम भूल जाओ। उसने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे उसके कान में सरगोशी करने लगा। मुस्कान ने आंखें मूंद कर तमाम चीज़ों से ख़ुद को आज़ाद महसूस किया। दिल पर धरा बोझ एकदम से उतर गया। यही वो लम्हा था जब उसके दिल ने कहा कि वो अब भी उससे मोहब्बत करती है, उसके बग़ैर नहीं रह पाएगी। मोहब्बत कतरा कतरा बनकर उनके ऊपर नासिल होने लगी। उन दोनों ने इस मुख्तसर से वक्त में एक दूसरे से कई अहदो पैमा कर डाले। मैं सब संभाल लूँगा, फ़िक्र मत करो, बस तुम मेरे साथ रुखसती की तैयारी करो। मैं बाकी हर मामला देख लूँगा। सनी को भी समझाऊँगा कि दिल का मामला था। वो उसका हाथ थाम कर उसे तसल्ली देने लगा। फिर दुनिया ने देखा कि बादिश खानज़ादा ने मुस्कान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए पूरी दुनिया से जंग करना जायज़ समझा और आखिरकार तमाम ख़ानदान वालों ने अपना सर झुका दिया। यूं वो एक जान दो ग़ालिब की तरह रहने लगे। मोहब्बत जीत गई और हवस हार गई। बादिश खानज़ादा ने मुस्कान को जीत लिया था और अपना वो पुराना रूप मनो मट्टी तले दफन कर दिया था। मुस्कान को उसकी सच्चाई पर ईमान लाना पड़ा, हालांकि उसका तरीका इंतहाई गलत था। उसने सनी को अगवा करके उसे नौकरी जाने की धमकी दी थी, लेकिन वो बादिश खानज़ादा ही क्या जो धमकी और धौंस से अपना काम न चलाए। यहाँ भी उसने यही कुछ कर दिखाया और जब मुस्कान ने ये सुना तो हंस पड़ी। उसकी मोहब्बत पर ईमान ले आई। अब वो दोनों एक दूसरे का लिबास बने बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं।